اگلا جو موضوع ہے وہ اس کا عنوان ہے جدید اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال۔ یہ موضوع اپنی اصل کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے اور آج کل کے جو بھی حالات ہیں دنیا کے، اس اعتبار سے بھی اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پر انشاءاللہ خالد عباسی صاحب گفتگو کریں گے۔ خالد عباسی صاحب کے تعارف کے حوالے سے ایک بات ضرور کرنی ہے کہ 30 سالہ تنظیمی رفاقت ہے اور اس کے لیے ایک عظیم قربانی ہے کہ جو انہوں نے دی ہے۔ پہلے جماعت اسلامی سے تعلق رہا اور پھر تنظیم اسلامی میں 30 سالہ تنظیمی رفاقت کاٹی ہے، مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے، مقامی تنظیم کی امانت رہی، پھر یہ کہ امیر حلقہ بھی رہے، اور آخر میں جب یعنی تنظیم سے نکالے گئے ہیں 23 جون 2018 کو، تو نائب ناظم اعلیٰ شمالی پاکستان کی ذمہ داری ان پر تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے بہت قریب رہے ہیں، تحریکی فکر، انقلابی جو فکر ہے اور تحریک کی مینجمنٹ وہ بہت قریب سے رہ کر انہوں نے سیکھی ہے اور بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہی قربانی ہے ان کی کہ جس کا آغاز، اس کا ثمر یہ ہے کہ جس کا آغاز انہوں نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے کیا تھا، وہ آج الحمدللہ ایک تنظیم بن چکی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو ان کا موضوع ہے جدید اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال، اس پر اظہار خیال کریں۔ خالد محمود عباسی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو بات اس وقت جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے اس اعتبار سے کہ آج کے ایک سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی، دنیا کو سمجھنے والے آدمی کے سامنے جب ہم اقامت دین کا تصور پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، خلافت کا نظام برپا ہونا چاہیے، تو وہ اگر یہ سوال کرے یا نہ کرے، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں آج سے 1400 سال پرانے والا ماڈل جو ہے وہ کیسے نافذ کیا جائے گا، وہ کیسے قابل عمل ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات شاید بہت سادہ سی ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا مسئلہ ہے، بس ایک خلیفہ ہوگا اور جب خلیفہ آ جائے گا تو سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ جن اصولوں پر چلا رہے ہیں تو وہ محض کسی ایک کے آ جانے سے سارا کچھ نہیں ٹھیک ہو جاتا، وہ پورا ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، اور پھر یہ کہ ایک قابل عمل حل اس کا سامنے رکھنا پڑتا ہے، تب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وگرنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ کے چھلانگ لگائیں اور آپ صحیح سلامت نیچے پہنچائیں۔ ہاں، اگر اس کے لیے کوئی پیراشوٹ ساتھ رکھ لیں، کسی جہاز پہ چڑھیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ زمین پر سلامتی کے ساتھ اتر آئیں گے، لیکن آپ نے سوچے سمجھے بغیر چھلانگ لگا دی تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا خلوص، آپ کا اخلاص، آپ کا تقوی، آپ کی للہیت آپ کی ٹانگ ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی، وہ ٹوٹ کے رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقامت دین کی بات ہم کریں گے تو صحیح، اور اس کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ بھی کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اقامت دین کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ کیسا اس کا ایک قابل عمل نقشہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ جب تک وہ لوگوں کو ہم کنونس نہ کر سکیں گے اس کے ذریعے سے، تو لوگ جد و جہد کرنے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر اس کا ادراک نہ ہو، اس کا شعور نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو کہ آج کیسا ماڈل ہے کہ جس پر ہم اقامت دین کے الفاظ کا اطلاق کر سکیں، اس کی شکل کیا بنے گی، صورت کیا بنے گی، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر اس کا ادراک نہ ہو، شعور نہ ہو، تو پھر اس سے فرسٹریشن جنم لیتی ہے جو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جو ٹوپی آج کے معاشرے کو پہنانا چاہ رہے ہیں، یا خلافت کا جو جامہ آج ہم اس سوسائٹی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سوسائٹی پر فٹ نہیں آتا۔ جب فٹ نہیں آتا تو پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ دہشت گردی کی صورتیں بنتی ہیں جو مختلف ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں، عرب ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں اور غیر عرب ممالک میں بھی، خود ہم بھی ان کو بھگت رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر الزام آتا ہے، اور الزام آتا ہے ان شخصیات پر جیسے سید قطب ہیں، جیسے سید مودودی ہیں رحمہم اللہ، ان پر الزام آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے بیج انہوں نے بوئے ہیں۔
یہ دہشت گردی ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہے، کیونکہ انہوں نے نیریٹو ایسا دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ دہشت گرد بنے ہیں۔ پھر اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ایک نئی کہانی چل پڑتی ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک وہ عمرانی فکر ساتھ لے کے نہیں چلیں گے ان شخصیات کی جنہوں نے اقامت دین کا تصور دیا ہے، اگر اقامت دین کا تصور تو ان سے لے لیں گے، لیکن وہ عمرانی فکر، وہ سیاسی سماجی معاشی نظام جو انہوں نے آج اس کا جو نقشہ پیش کیا اس کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ اسی طرح فرکشن اور کلیش پیدا ہوگا جو دہشت گردی پر منتج ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی محنت کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، جتنا زور لگا لیں، اس کے نتیجے میں، اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں ہم وہ نظام قائم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ آج کے دور میں قابل عمل نہ ہو۔ تو ایک قابل عمل شکل اس کی لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور وہ قابل عمل ہوگا تو نافذ ہوگا، محض ہمارے جذبے سے، شوق سے، جدوجہد سے، قربانی سے نہیں قائم ہو جائے گا۔ ایک آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیجیے اور ضروری ہے سمجھنا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہوگا کہ دنیا واپس پیچھے چلی جائے گی، یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، یہ سارے وسائل ختم ہو جائیں گے، یہ ایٹم بم ختم ہو جائے گا، یہ ہتھیار ختم ہو جائیں گے، پھر لوگ گھوڑے پر چڑھ جائیں گے، تلواروں سے جنگ ہوگی اور پھر اسلام غالب ہوگا کہ دور ہی واپس پیچھے چلا جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دور پیچھے گیا ہو۔ دور آگے جاتا ہے، پیچھے کبھی نہیں جاتا۔ اور انسان نے جب ایک دفعہ کوئی شے بنانی سیکھ لی تو اس شے کو اس نے بہتر کیا ہے، بنانا بھولا نہیں ہے۔ جب تک اسے کپڑے بنانا نہیں آتے تھے تو ٹھیک ہے، پتوں سے تن ڈھانپ لیتا ہوگا، لیکن جب ایک دفعہ کپڑے بنانے آ گئے تو پھر اچھے سے اچھے ہی بناتا چلا گیا، وہ بنانا بھولا نہیں ہے۔ تو یہی ہر معاملے، پہیا بنا لیا تو پہیے کو اس نے موڈیفائی کیا، اس کو ریفائن کیا، اچھے سے اچھا کیا، ایسا نہیں ہو پہیا بنانا بھول گیا ہو۔ تو جب ایک دفعہ زمانہ چل کے آگے آ گیا ہو تو وہ کبھی ریورس کر کے پیچھے نہیں جاتا، وہ آگے ہی جاتا ہے۔ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ پیچھے جائے گا اور یہ پورا سٹرکچر بدل جائے گا اور واپس پرانا زمانے کا طور طریقہ آ جائے گا، تو در حقیقت ہم یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے یہ اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ تو جب ہم خود مان رہے ہیں کہ اس زمانے کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے اور اسلام کو لانے کے لیے زمانے کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا، تو پھر ہم حکمرانوں کو کیوں برا کہیں؟ پھر ہم ان لوگوں کو جو کہتے ہیں بھئی آج کے دور میں اسلام نہیں چل سکتا، پھر ہم ان کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ تو ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات نہ کریں کہ یہ واپس زمانہ پیچھے چلا جائے گا۔ یہ تو ان کی دلیل کو تقویت دینے والی بات ہے۔ ہاں، ہم انہیں یہ بتائیں کہ آج کے دور میں اس سسٹم کو یا اس سٹرکچر کو، صحیح لفظ یہ، سٹرکچر کو توڑے بغیر، اس سٹیٹ کرافٹ کو توڑے بغیر اس کے اندر اسلام کی روح کیسے داخل کی جا سکتی ہے۔ اب اگر یہ چند باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں خواہ مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، ان کی سوچ کیا تھی۔ اس کا خلاصہ جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو دور خلافت راشدہ ہے وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ دور خلافت راشدہ اب دوبارہ نہیں آ سکتا، وہ بس آیا، وہ ایک خاص دور تھا۔ اس دور میں دور خلافت راشدہ یہ نہیں قائم ہو سکتا۔ اس کے وہ وجوہات بیان کرتے تھے، لیکن میرا یہ دعویٰ کرنا آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی جب کہتے تھے تو بہت سے لوگوں کو بات بڑی عجیب لگتی تھی، اور اس کے بعد اس وجہ سے کہ لوگوں کو عجیب لگتی ہے، لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا، بتانا چھوڑ دیا۔ یہی تو رونا تھا کہ بھئی یہ تو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے کہ بھئی وہ بات اب نہیں ہو سکتی۔ اس کے وہ وجوہات بیان کرتے تھے۔ پہلی بات کہ دور خلافت راشدہ در حقیقت تتمہ تھا دور نبوت کا۔ اب دور نبوت ہی نہیں ہے تو اس سے اگلا دور، اس سے جڑا ہوا دور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو خلافت راشدہ لے کے آئے تھے وہ اپنی ذات میں راشد تھے۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آج کون ہوگا آپ میں سے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ اس کے تقوی کا لیول وہ ہے جو ابو بکر کے تقوی کا لیول تھا، یا یہ کہ اس حضرت علی کے تقوی کا لیول تھا، یا حضرت عثمان یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تقوی کا لیول تھا؟ آج کوئی شخص اس تقوی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں اگر اختیارات کسی کی ذات میں مرتکز بھی ہو گئے تھے
تو ان اختیارات کے غلط استعمال کا کوئی امکان نہیں تھا. آج جیسے تیسے ہیں ہم مسلمان، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہاں جب تک چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں رکھا جائے گا اور ایک بڑا فعال نگرانی کا نظام نہیں رکھا جائے گا، تو جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، تو جب اتنی اتھارٹی ایک شخصیت کو آپ دے دیں گے تو وہ سرکش ہو ہی جائے گا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. تو آپ کو کوئی نظام بنانا پڑے گا کہ اس کے اوپر چیک رکھا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اگر وہ غلط ہونے لگے اسے سیدھا کیا جا سکے. اصول وہیں سے لیں گے. خلافت راشدہ میں یہ اصول تھا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرو، لیکن وہاں تو آپ بات کریں گے تو سیدھا ہونے کے لیے اگلے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج آپ چیخیں گے چلائیں گے، سیدھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی ادارہ نہ ان کو سیدھا کرنے والا ہو. لہٰذا وہ ادارے آپ کو بنانے پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی سیدھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سیدھا کرنے کا وہاں اگر طریقہ یہ تھا کہ تلوار سے سیدھا کریں گے، تو اب دنیا نے اگر مہذب طریقے سیدھا کرنے کے سیکھ لیے ہیں تو ضروری نہیں کہ تلوار ہی نکالنی پڑے. اس سے پہلے اگر کوئی آپ نے امپیچمنٹ کا طریقہ رکھ لیا ہے، کچھ کر لیا ہے، تو سیدھا کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو بات وہاں اور یہاں کا فرق ہے، ایک اور فرق نوٹ کیجئے. وہاں پہ بھی مشورہ ہوتا تھا. مشورہ کس سے ہوتا تھا؟ مشورہ ہوتا تھا اصحاب حل و عقد سے، مشورہ ہوتا تھا شورا سے. شورا کیسے تشکیل پاتی تھی؟ شورا تشکیل پانا بہت آسان ہے. یہ اوس قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، یہ خزرج قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، یہ جو ہیں وہ مہاجرین میں سے بڑے لوگ ہیں، اور مہاجرین میں سے یہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں یا یہ اصحاب بدر ہیں. یہ گریڈیشن وہاں نیچرل تھی، قدرتی تھی، از خود تھی. ان میں سے بڑے لوگوں کو بٹھا کے آپ نے مشورہ کر لیا، شورا سے مشورہ ہو گیا. وہ اصحاب حل و عقد ہیں. اگر اوس کے سردار نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو سارے اوس کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سردار کا فیصلہ سارے اوس والوں کا فیصلہ ہے، خزرج کا فیصلہ سارے خزرجی لوگوں کا فیصلہ ہے. آج معاشرہ بدل گیا ہے. آج قبیلے تو موجود ہیں لیکن یہ کہ قبیلوں کی وہ حیثیت باقی نہیں ہے. آج چودھری ہیں، ارائی ہیں، راجپوت ہیں اور بہت سے قبیلے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا چیف نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرے تو سارے راجپوت مان لیں، وہ فیصلہ کرے تو سارے چودھری مان لیں، وہ فیصلہ کرے تو سارے عباسی مان لیں. آج ایسا کوئی سربراہ، ایسا کوئی سردار، ایسا کوئی لیڈر کسی قبیلے کا موجود نہیں ہے. اب معاشرہ بدل چکا ہے. اب یہ قبائلی نظام ختم ہو چکا ہے. اب ایک جدید معاشرہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب اصحاب حل و عقد کیسے بنائیں گے؟ اب شورا کیسے وجود میں آئے گی؟ ایک صاحب کہیں گے آپ شورا علماء کی مقرر کر لیں، دوسرے صاحب کہیں گے نہیں شورا کور کمانڈرز کی بنا لیتے ہیں. اصحاب حل و عقد ہیں، جو فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ نافذ بھی کروا لیں گے. کوئی صاحب کھڑے ہو کے یہ کہیں گے نہیں وہ جو تنظیم اسلامی ہے اس کے سارے بنا لیں، یا شبان المسلمین کے سارے بنا لیں. تو بھائی یہ سوسائٹی کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ اپنے گروہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ علماء کا بنائیں گے تو یہ تھیوکریسی آ جائے گی. اگر آپ فوجیوں کا بنائیں گے تو یہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. اگر آپ کسی اور پارٹی کو اسی طرح مسلط کر دیں گے تو وہ بھی ایک صورت ڈکٹیٹرشپ کی اختیار کر لے گی، جیسے چائنا اور روس میں کمیونسٹ پارٹی تھی. تو عوام کو آپ نے نمائندگی دینی ہوگی تو وہ کیسے دیں گے؟ ان کے اصحاب حل و عقد کیسے وجود میں آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات تلاش کیے بغیر بے شک آپ رٹ لگاتے رہیں دینی فرائض کا جامع تصور، بے شک آپ بتاتے رہیں اقامت دین فرض عین ہے، لیکن ایک آدمی کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہوتا کہ دوسرے کو کہے کہ بھائی یہ فرض عین ہے، دوسرے کو سمجھائے کہ اٹھو کمر ہمت کسو چلو یہ کام کریں، جب تک کہ آپ اس کا کوئی قابل عمل ماڈل اس کے سامنے نہیں رکھیں گے. اس خیال سے یہ چند باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ محسوس کریں گے. آپ سمجھیں گے کہ یار اسلام سے، اسلامی نظام سے کسی کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے دے دوں. ایک بہت بڑے وکیل ہیں اسلام آباد میں، ایک کیس کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے داڑھی وغیرہ دیکھ کے تو کچھ دینی بات بھی شروع کر دی، ساتھ اپنی کمزوری بتائی کہ مجھے 18 سال کی عمر تک نماز پڑھنا نہیں آتا. یعنی بیک گراؤنڈ میری یہ ہے کہ ہماری فیملی میں اس طرح کی چیزیں، مذہبی تعلیمات بالکل نہیں تھی. انہوں نے بتایا 18 سال کی عمر تک میں نماز نہیں جانتا تھا. اب وہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے لیکن سوچ وہی تھی کہ بس ٹھیک ہے، وہ جو نماز روزے والی سوچ ہوتی ہے، جو ایک جسے ہم عام طور پہ ایک سیکولر خیال سوچ کہتے ہیں. جب اسلام کے اس ماڈل پر ان کے ساتھ بات ہوئی
تو ان کے اندر ایک نیا میں نے بالکل کیفیت محسوس کی. انہوں نے کہا اگر یہ والا مسئلہ ہے تو یہ تو مشکل ہے ہی نہیں, یہ اسلام تو آ سکتا ہے. تو اب جب آپ کسی کا اس طرح کا رد عمل دیکھتے ہیں تو خود آپ کو ہمت ہوتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی بات کریں, اور سننے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے یار کہ اسلام ایک قابل عمل حقیقت ہے. اب اس حوالے سے اسلام کا سیاسی نظام آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے, ہم اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے کوئی جسے تفصیلات ہمیں نہیں دی ہیں کہ اس نے بتایا ہو کہ جناب خلافت میں پریزیڈنشل سسٹم ہوگا, یا اس نے بتایا ہو کہ نہیں پارلیمانی نظام ہوگا, یا اس نے بتایا ہو کہ یہاں پہ جو ریاست ہوگی اس کے یہ وہ کنفیڈریشن کی صورت میں ہوگی یا فیڈریشن کی صورت میں ہوگی. اس طرح کی کوئی بحثیں اسلام نے نہیں چھیڑی ہیں. اس نے ایک موٹی سی بات کی ہے. وہ موٹی سی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ریاست جس شکل کی بھی ہو, وہ پہلے زمانے میں قبائلی صورت میں تھی, اوکے, آج کے دور میں جدید صورت میں ہے, ٹھیک ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, اور یہ فیڈریشن کی صورت میں یا کنفیڈریشن کی صورت میں یہ یونیٹری فارم ہے, جو بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اصول ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کر قانون نہیں بنا سکتے. اچھا, اس کی تشریح میں کچھ لوگ ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے گا, یعنی یہ قانون سازی سے متعلق بات ہوگی. قانون سازی جو بھی ہوگی وہ جو مرضی قانون بناؤ, لیکن اللہ رسول کے مخالف قانون نہیں بنا سکتے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وہی قانون بنا سکتے ہو جو کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہو یا سنت رسول سے ثابت ہوتا ہو. اس کا فرق معلوم ہے آپ کو؟ ایک دعویٰ یہ ہے کہ آپ صرف وہ قانون بنا سکتے ہو جو اللہ اور رسول سے ثابت ہوتا ہو, اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ہر قانون بنا سکتے ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مخالف ہو. اب اس کا فرق کیا ہوا کہ میں کون سا گوشت کھا سکتا ہوں, ثابت کروں, بھینس کا گوشت کھا سکتا ہوں, اللہ رسول سے ثابت کروں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے, پھر کھا سکتا ہوں. یہ اصول ہو گیا. فلانے پرندے کا گوشت کھا سکتا ہوں, بلبل حلال ہے, سنت سے لے کے آؤ بلبل حلال ہے, یا کسی چیز پر قیاس کرو گے. اس کے مقابلے میں دوسری بات کیا ہے, ہر پرندہ حلال ہے الا یہ کہ اس کی حرمت ثابت ہو جائے. ہر کھانے پینے کی شے حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کی حرمت ثابت ہو جائے. آپ ہر قانون بنا سکتے ہو سوائے اس قانون کے کہ جو اللہ اور رسول کے کسی قانون سے متصادم ہو, ٹکراتا ہو. آپ کاروبار کے طریقے اختیار کرو, آپ جو بھی قانون بناتے ہو بناؤ, آپ ٹریفک کے قوانین بناؤ, لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ اور رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف جاتا ہو. یہ والا سٹیٹمنٹ جو ہے, جو میں نے بعد میں بیان کیا, یہ قانون سازی کے دائرے کو وسیع کر دیتا ہے. اور اگر وہ پہلے والا سٹیٹمنٹ اختیار کریں گے کہ صرف وہی قانون بنا سکتے ہو کہ جو اللہ اور رسول کی سے ثابت ہو, تو پھر آپ کا بہت محدود ہو جاتا ہے قانون سازی کا اختیار. اس معاملے میں ایک حدیث کا حوالہ دے کے ڈاکٹر صاحب مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہے. فرض کریں وہ مثال دیتے تھے کہ اگر وہ 100 گز لمبی رسی سے بندھا ہوا ہے کسی میدان میں, تو گویا وہ 100 گز کے دائرے کے اندر جدھر چاہے گھومے پھرے, اٹھے بیٹھے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن 101واں گز اسے نصیب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کی رسی کی لمٹ ہی 100 گز کی ہے. کھونٹے سے بندھا ہوا, ایمان کے کھونٹے سے بندھا ہوا مومن, 100 گز کی رسی اور اس دائرے کے اندر اسے آزادی. اللہ رسول کی حدود, ان حدود کے اندر قانون سازی کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے. پہلی بات اصولیت ہے, ان حدود سے متجاوز نہیں ہو سکتا, باہر نہیں جا سکتا. تو ایک مسلمان معاشرے میں 100% اکثریت بھی یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ شراب حلال ہے. لیکن روح افزا اللہ رسول سے ثابت کرو, تو وہ تو اس دور میں تھا ہی نہیں, کیسے ثابت کریں گے بھائی روح افزا حلال ہے, بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو جب اس کی حرمت نہیں ثابت ہوئی تو روح افزا حلال ہے. جام شیریں بھی حلال ہے جام لیکن شیریں ہے, تو وہ حلال ہے.
اس کے لیے اللہ رسول سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رسول نے جام شیرین پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے تو وہ بس ٹھیک ہے، آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ تو یہ اندر کا دائرہ آزادی کا دائرہ، اور وہ دائرہ حدود کا جس کے باہر مومن نہیں جا سکتا۔ تو قانون سازی ہوگی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر۔ پہلا اصول یہ طے ہو گیا کہ ایک جدید اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کو قانون سازی کا اختیار ہوگا، مگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوگا، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، جو قانون بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے؟ پھر وہی بات آئے گی، چند لوگ بیٹھ کے بنائیں گے، علماء بنا لیں گے، پھر مسئلہ وہ جو میں نے گنوایا تھا سارا ذہن میں لے آئیں۔ تو قرآن مجید نے اس بارے میں کیا مشورہ دیا ہے اور کیا حکم دیا اور کیا اصول دیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ بامی مشاورت سے طے ہوگا۔ مسلمان ہوں گے، ان کے جو مقنن قانون ساز لوگ ہوں گے وہ بیٹھیں گے، قانون سازی کریں گے۔ اس کی شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا انتخاب کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کا انتخاب کوئی فرد نہیں کر سکتا، ان لوگوں کا انتخاب کوئی خاص طبقہ نہیں کر سکتا۔ وہ امر و ہم ہے۔ یہ ہم کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ اپنے نمائندے بھیجے گی، یہ ان کے نمائندے ہوں گے۔ دیکھیں پہلے یہ نمائندے کون ہوتے تھے؟ اوس کا سربراہ۔ پہلا یہ نمائندہ کون ہوتا ہے؟ خزرج کا سربراہ۔ پہلے یہ نمائندہ کون ہوتا ہے؟ آپ کے قبیلے کا بڑا۔ آج یہ نمائندہ کون ہوگا؟ جس کو آپ منتخب کر کے بھیجیں گے، وہ آپ کو ریپریزنٹ کرے گا اس مجلس قانون ساز میں۔ امر و ہم تھا، سارے مسلمانوں کا اختیار تھا، سارے 22 کروڑ لوگ تو کہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو وہ اب اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے چن کے ان کو بھیجیں گے، وہ بیٹھ کے قانون سازی کریں گے۔ ان کے اوپر شرط یہ ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس کے خلاف کریں گے، اب اگلا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنا دیا، مسلمانوں کے نمائندوں نے ایسا قانون بنا دیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اب کیا کریں؟ اس کا حل قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں تنازع میں پڑ جاؤ، نمائندے تمہارے کہیں یہ قانون ہم نے بنایا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اور تمہیں لگے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے مخالف بنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور رسول کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو سمجھنے والے لوگوں کی طرف لوٹ۔ اب یہاں پہ علماء کا کردار آئے گا، اب یہاں پہ دین کی سمجھ رکھنے والوں کا کردار آئے گا، اب یہاں پہ فقہ کو جاننے والوں کا کردار آئے گا، اب یہاں ماہرین قانون کا کردار آئے گا، اور یہ در حقیقت عدلیہ کا کردار ہے۔ اس عدلیہ کے سامنے جو ماہرین قانون ہیں، جو قانون ساز لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی آ کے اپنے دلائل دیں، اور یہ جو عوام ہیں ان کی طرف سے بھی جس نے وہ مقدمہ کیا اس کے وکیل بھی دلائل دیں، علماء بھی آ کے دلائل دیں۔ فیصلہ وہ عدلیہ کرے گی کہ یہ قانون واقعی قرآن و سنت سے متصادم ہے یا یہ کہ یہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ تنازع کا حل ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ قانون سازی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مخالف نہیں ہو سکتی، اللہ رسول کے قانون کے مخالف نہیں ہو سکتی، اور یہ قانون سازی کرے گی، یہ حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان اپنے اس حق کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے روبہ عمل لائیں گے، اسے بروئے کار لائیں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اب جو ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب ہم جدید ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو جدید ریاست ہے یہ ایک نئی شے ہے، یہ پہلے وقتوں میں اپنا وجود نہیں رکھتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں، اور وہاں پہ ایک طرح کا اقتدار ان کو حاصل ہو گیا ہے۔
اور پورے عرب کے اوپر ایسی کوئی ریاست، کوئی ایسی حکومت، ایسی کوئی حکمرانی، ایسی کوئی فوج نہیں تھی جو آج ہمیں آگے پیچھے نظر آتی ہے. آج کوئی مکے سے آ کے مدینے میں اپنا اقتدار قائم کر کے دکھائے نا. چلیں جناب، مدینہ تو بہت سویلائزڈ شہر ہے، آپ آزاد قبائل میں جا کے اپنا کوئی علیحدہ بستی کے، ویسے ہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی کہ جناب ہم اپنا گاؤں بسائیں گے، اپنی بستی آباد کریں گے، وہاں پہ اپنی گندم اگائیں گے، اپنے چاول کھائیں گے. لیکن یہ کہ یہ خیال ابھی کتابوں میں ہے، جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو تب سمجھ آئے گی کہ در حقیقت یہ بھی قابل عمل نہیں ہے. آپ بجلی اپنی پیدا کریں گے، آپ کہیں گے جی ہم سولر سسٹم لگا لیں گے، تو وہ سولر پلیٹیں بھی خود بنائیں گے. تو بھائی اگر آج کسی کو اس درجے میں انڈیپینڈنس حاصل ہو سکتی ہوتی تو دنیا گلوبل ولیج کیسے بنتی؟ آج کوئی آئسولیشن میں زندہ نہیں رہ سکتا، آج کوئی اصحاب کہف کی کھو نہیں بنائی جا سکتی. یہ گلوبل ولیج ہے. اقوام ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی ہیں، ریاستوں کی خود مختاری ختم ہو چکی ہوئی ہے. سلامتی کونسل کا کیا مطلب ہے؟ اب اس معنی میں ساورن اسٹیٹ کوئی بھی نہیں ہے جیسی کبھی ہوتی تھی پچھلی صدی میں. اب تو ساورنٹی سب کی ختم. اب تو ون جو ہے وہ گورنمنٹ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنا، ابھی اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن بالفعل تو ہے وہ. لہذا آج یہ گاؤں کا تصور آپ کے ذہن میں بالکل خیال خام ہے. آج بڑی آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، آج بڑی منظم ریاست ہے. آج اقتدار گاؤں ہی نہیں، جنگلوں تک ریاست کا اقتدار اور اس کی رٹ جو ہے وہ مستحکم ہے. اور کہیں اگر اس کی رٹ سے ہٹ کر کوئی چلنے کی کوشش کرے اس کا کلا کما ہو جاتا ہے. وہ بغاوت ہے، بغاوت ہے، غداری ہے، اور اس کی جینے کا حق ہی نہیں ہے. یہ ملکوں مسلمان ملکوں میں یہ تماشے آپ نے دیکھے نا، تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کسی ریاست کے مقابل ود ان اسٹیٹ کوئی اپنی اسٹیٹ قائم کر لیں گے. یہ آج کے دور میں ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو جب نہیں ہو سکتا ہے تو آج کی ریاست کو دیکھتے ہوئے ہم تصور کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر عرب اس طرح کی ریاست ہوتی تو آپ کے مدینے آنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینے میں جو آپ کو اقتدار حاصل ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر در حقیقت حقیقی ریاست کب جا کے قائم ہوئی ہے؟ اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو صحیح معنی میں جو ریاست ہے وہ تو فتح مکہ کے بعد ہی جا کے قائم ہوئی ہے. تو بہرحال اس وقت جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، آج کی جو جدید ریاست ہے اس میں ادارے بن چکے ہیں. ان اداروں کی بنیاد پر ہم اسے کہتے ہیں یہ ریاست کا اسٹیٹ کرافٹ ہے، یہ ریاست کا ڈھانچہ ہے، یہ ریاست کا ڈھانچہ ہے، یہ اس کی ایگزیکٹو ہے، یہ اس کی لیجسلیچر ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ جوڈیشری ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علیحدہ علیحدہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ظاہر معصوم عن الخطا ہیں، معمور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست رابطہ ہے. اس رابطے نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آپ سوچیں آپ کے درمیان میں کوئی ایسی شخصیت ہو جو غلطی کر ہی نہ سکے، جس کو گائیڈنس اللہ سے ملتی ہو، جو پروٹیکٹڈ ہو، معصوم عن الخطا ہو، تو اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا دماغ کی خرابی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع مطلق تھے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اپنی ذات میں خلیفہ ہیں. یہ خلافت خاصہ ہے، یہ خلافت خصوصی ہے، یہ فرد کی خلافت ہے. ویسے اللہ نے اولاد آدم کو خلافت دی، لیکن اولاد آدم میں سے ایک نمائندہ اللہ نے خود چن کے اسے کہا تو میرا خلیفہ ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خاص خلیفے آتے رہے جن کا اللہ سے ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہوتی تھی. جیسے وائسرائے ہندوستان میں آیا، ملکہ برطانیہ سے احکام لے کر آتا تھا، وہ آ کے یہاں پہ نافذ کرتا تھا. اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، وہ اللہ کے احکام انسانوں کے اوپر نافذ کرنے والا. یہ اپنی ذات میں اللہ کی طرف سے معمور خلیفہ ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی، معمور کوئی نہیں ہوگا، معصوم کوئی نہیں ہوگا.
تو جب دو باتیں کسی ایک فرد میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے بھیجا، بھئی یہ ابو بکر البغدادی اللہ نے بھیجا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا یہ جو ملا عمر صاحب تھے یہ اللہ نے بھیجے تھے؟ انہوں نے ویسے دعویٰ بھی خلافت کا نہیں، وہ ابو بکر نے تو کیا کہ میں خلیفہ ہوں، ملا عمر صاحب نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا، انہوں نے امارت کی بات کی ہے، خلافت کی نہیں، وہ جانتے تھے اس بات کو، جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں اس سے وہ واقف تھے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو اللہ کا خلیفہ زمین کے اوپر ہوتا تھا وہ خلافت بھی ختم ہو گئی نبوت کے ساتھ۔ فرق نوٹ کیجئے، داؤد علیہ السلام کے لیے آیا انا جعلنا کا خلیفہ، اور اس کے بعد حضور کے بعد جو امت ہے اس کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، جمع کا صیغہ ہے، انہیں اللہ نے خلافت عطا کرنی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ امت ہے، وہ جو میں ابھی پہلے کہہ کے گیا ہوں نا، یہ مصطفیٰ امت، یہ مجتبی امت، یہ معمور امت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب فرد کوئی نہیں معمور، پہلے شخص معمور ہوتا تھا، اب شخص کوئی نہیں معمور، اب معموریت امت کی ہے۔ اب یہ امت اللہ نے اس منصب پر معمور کر دی ہے۔ اپوائنٹڈ کون ہے؟ امت ہے۔ اب وہ خلافت کس کا حق ہے؟ امت کا حق ہے، کسی فرد کا حق نہیں، کسی گروہ کا حق نہیں۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جسے سمجھے بغیر واقعہ کربلا سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ دین میں کیا تغیر ہو گیا تھا، دین میں کیا فرق پڑ گیا تھا، دین میں کیا نقص آ گیا تھا کہ نواسہ رسول اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کوئی تو تھا، اتنی سی بات نہیں تھی کہ اپنے حق کے لیے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے حق کی خاطر کیا۔ سمجھ لیں وہ نقطہ کیا ہے۔ ابو بکر کو ان نمائندوں نے منتخب کیا جو امت کے نمائندے تھے، حضرت عمر کو ان نمائندوں نے منتخب کیا جو امت کے نمائندے ہیں، اور یزید کو کس نے منتخب کیا، نامزد کیا، خلیفہ بنایا؟ ان کے خاندان نے۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ بھی خاندان ہی کا چلا، خاندان عائلہ، آج ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، خاندان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ فیصلہ کرتی تھی کہ اگلا خلیفہ کون ہے۔ جو امت کا حق تھا فیصلہ کرنے کا، وہ فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس چلا گیا؟ خاندان کے پاس۔ تو یہ اب خلافت امت کی تھی، امت نے اپنا خلیفہ بنانا تھا۔ آپ فرق نوٹ کریں، حضرت داؤد اللہ کے خلیفہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے خلیفہ، حضرت عمر کس کے خلیفہ؟ حضرت عمر کس کے خلیفہ؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ۔ سمجھ آئی ان اصطلاحات کا یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تو اللہ نے وہ خلافت اب امت کو دی، امت نے ساری مل کے تو خلافت نہیں چلا سکتی، تو اس نے اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنا دیا، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ تو یزید جو مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا تھا، اس کو مسلمانوں نے بنایا ہی نہیں، اس کو ایک خاندان نے بنا لیا۔ آج اگر آپ خلیفہ کا انتخاب کچھ مخصوص لوگوں کو دے دیں گے تو یہ اس سنت کا جو ہے وہ بدعت، اس کو جاری، سنت نہیں کہنا چاہیے، اس بدعت کا جو ہے وہ جواز دیں گے اس کو، جبکہ سنت وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے چھوڑی ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اور یزید کا فرق کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خاندان کے ادارے نے کہا کہ جی آپ خلیفہ ہیں، بننے کے بعد آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں یہ خلافت قبول نہیں کرتا، ہاں تم مجھے خلیفہ بناؤ تو مجھے قبول ہے۔ جب لوگوں نے بنا لیا تو اب آپ کہتے ہو یہ خلیفہ راشد ہے؟ اس دور کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جن کا حق تھا انہوں نے ان کو بنایا، اس لیے آپ نے مان لیا کہ یہ ہے جائز۔ تو آج اگر آپ یہ حق علماء کو دے دیں گے جس کو وہ خلیفہ بنائیں وہ خلیفہ ہیں، آج کسی خاص پارٹی کو دے دیں گے، شبان المسلمین کو دے دیں گے یا کسی کو دے دیں گے کہ جن کو وہ خلیفہ بنا دے وہ خلیفہ ہے، تو یہ امت کے حق پہ ڈاکہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ 1999 یا 2000 کے آس پاس کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ دورے پر گئے افغانستان، ملا عمر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ملا عمر صاحب سے کہا کہ آپ خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ان کا جواب یہ تھا، خلافت تو امت کی ہے، ہم نے امارت کا مسئلہ ہے۔
سمجھ آئی؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے. مجھے اس بات سے ایک اور وجہ سے اتفاق نہیں ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ جانتے تھے کہ خلافت امت کی ہے. امت جس کو خلیفہ بنائے گی، ساری امت جس کی خلافت کو تسلیم کرے گی، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. چھوٹا سا ایک نقطہ اور بھی ہے، ویسے وہ اس سے متعلق تو نہیں ہے لیکن سمجھ لیجئے. بعض لوگ اب کہتے ہیں نا ہم خلافت راشدہ کا نظام لے کے آئیں گے. پاجی اگر آپ خلافت راشدہ کا دعویٰ پاکستان میں کرتے نا، یہ خلافت راشدہ پاکستان میں ہے، تو ایران کیا ہوگا پھر؟ سعودی عرب کیا ہوگا؟ جہاں مکہ مدینہ ہے وہ سارے کافر ہو جائیں گے. من شذ شذ فی النار. تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے بھائی. خلافت راشدہ کا مطلب جو خلافت راشدہ سے باہر ہوا وہ گیا، وہ امت مسلمہ سے گیا، کیونکہ خلافت راشدہ تو نمائندہ ہے پوری امت کی. یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. جسے عقل ہو وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرے گا. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ خلافت راشدہ کے لیے خلیفہ کا راشد ہونا ضروری ہے. وہ آپ یہاں کی زبان ہے، وہ چند جنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں یہ راشد بھی ہے. آج تو کسی کے راشد ہونے کا، ہاں کسی دجال کو کوئی راشد سمجھ لے تو علیحدہ بات ہے، لیکن فی الواقع تو کوئی ہوش و حواس میں اپنے راشد ہونے کا بات بھی نہیں کر سکتا کہ میں راشد ہوں. لہذا وہ آئیڈیل باتیں ان کو رہنے دیجئے. خلافت اب آئے گی تو یہی آئے گی. تو یہ جو جدید ریاست ہے جو اب ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے، اس کے کچھ ادارے بن چکے ہیں. دیکھیں مشورہ ہو تو کیسے ہو؟ خلافت اگر اجتماعی ہے، خلافت مسلمانوں کی ہے، وہ آپس اپنے سے ایک خلیفہ چنیں گے کیسے؟ قانون سازی کیسے کریں گے؟ قانون غلط ہو جائے، آئین سے متصادم قانون سازی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بیلنس کیسے کریں گے؟ خلیفہ کو قابو میں کیسے رکھیں گے؟ عدالت کو قابو میں کیسے رکھیں گے؟ مقننہ کو قابو میں کیسے رکھیں گے؟ یہ چیزیں اپنے بھائیوں سے، بے شک وہ کافر ہی ہوں، ان سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مثال چھوٹی سی عرض کروں. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ میں بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگاؤں. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی، مسئلہ تو آ گیا، لاش ٹھکانے لگانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے ٹھکانے لگاؤں. ایک کوے نے دوسرے کوے کو زمین کو ریت کر اس کے اندر دبا دیا. اس نے کوے سے سیکھ لیا کہ بھائی کو کیسے ٹھکانے لگانا. یہ تدفین کا عمل انسان نے جو سیکھا ہے کوے سے سیکھا ہے. تو یہ حکمت یہ کوے کے پاس ہو، کافر کے پاس ہو، کسی کالے کافر کے پاس ہو، حدیث یہ کہتی ہے یہ مسلمان کی شے ہے. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے. وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. حیث وجدہا، جہاں بھی وہ اس کو مل جائے سب سے پہلے وہ اس کا حقدار بن جاتا ہے. اب اس حوالے سے ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا مشورہ کرنا ہے، فرض ہے. یہ معلوم ہو گیا خلیفہ بنانا ہے امت مسلمہ کی رائے سے. اس کے طور طریقے ہمیں دیکھتے ہیں ہم تو وہ ہمیں مغرب میں ڈیولپ ملتے ہیں، جو پچھلے 400 سال میں ترقی پا کے یہاں تک پہنچے. تجربے انہوں نے کیے، مارے انہوں نے کھائیں، ٹھوکریں انہوں نے کھائیں، نقصانات انہوں نے اٹھائے. ہمیں اللہ بنا بنایا دے رہا ہے. جیسے وہ گاڑی بناتے ہیں چلاتے ہمیں، جیسے جہاز بنائے انہوں نے چلاتے ہمیں، ہم بھی چلا لیتے ہیں، وہ بھی چلاتے ہیں، چلے. اسی طرح یہ ماڈل نئی ریاست کا انہوں نے بنا کے ہمیں دیا. یہ عدلیہ ہے، اس کے یہ قوانین ہیں، یہ اختیارات ہیں، یہ حدود ہیں، یہ مقننہ ہے، یہ جو ہے وہ حکومت ہے. اس کے درمیان توازن انہوں نے قائم کر دیا. ہمارے اس کے اندر اسلام کی روح ڈالنی ہے، بس وہ کیا ہے؟ اتنی ساری بات ہے. کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف مقننہ نہیں بنا سکتی. بنائے گی تو اس کا جو ہے محاسبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ عدلیہ موجود ہے. اگر حکومت دائیں بائیں ہوتی ہے، وہ حکمران، خلیفہ کہنا چاہیے نا اس کو، خلیفہ دائیں بائیں ہوتا ہے، کوئی کجی کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ گمراہی پھیلاتا ہے، اس کا محاسبہ کرنے کے لیے جو آپ کا ادارہ امپیچمنٹ کا ادارہ ہے، اس کا محاسبہ ہو، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو. پھر یہ کہ اس دور میں چونکہ کوئی ابو بکر والا جو ہے وہ ایسا نیک نہیں ہے کہ ان کے مقابلے کا کوئی اور نیک ہو ہی نہ، لہذا جب تک ابو بکر ہوں گے تا حیات ہوں گے،
اور جب حضرت عمر آئیں گے تو ان جیسا نیک اب اور کوئی نہیں، لہذا جب تک وہ ہیں وہی رہیں گے. آج ایسا کوئی بھی نہیں جو کہے کہ میں سب سے نیک ہوں. لہذا آج اگر کوئی بنے گا تو وہ 5 سال کے لیے ہو تو اس سے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے. اور اگلے 5 سال کے لیے پھر منتخب ہو جائے تو کیا، اس نے اچھا کام کیا تو لوگ پھر منتخب کر دیں گے. بس اتنا سارا فرق ہے. دیکھیے ماڈل کا فرق سمجھیں. ایک ماڈل ہے حاکمیت کا ماڈل اور ایک ماڈل ہے خلافت کا ماڈل. یہ میرا جسم ہے نا، اس کی خلافت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. جعلکم مستخلفین فی، سورہ حدید میں آیا ہے کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. میرا مال، میری اولاد، میرا جسم، اس کا میں خلیفہ. اب یہاں میں چاہوں تو اپنی مرضی چلاؤں، میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو یہ شیطنت ہے. اس پر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی چلاؤں گا تو یہ خلافت ہے. میں اپنے جسم کو اس طرح استعمال کر رہا ہوں جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے. اسی کو آگے لے کے جائیں. میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، اس پورے قبیلے پر میں اللہ کا حکم نافذ کرتا ہوں تو اس قبیلے پر گویا میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اور اس قبیلے پر میں اپنی مرضی چلاتا ہوں، میں سردار ہوں، باغی ہوں، طاغوت ہوں. اب آ گئی ریاست. مصر کی حکمرانی ہے، فرعون کے پاس ہے، وہاں وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. جب وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے وہ طاغوت ہے. اور شام میں حکمرانی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے وہی شخصی حکومت. شخصی حکومت مصر میں، شخصی حکومت شام میں. مصر کی طاغوت ہے کیونکہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. شام والی عین خلافت ہے، کیوں؟ اللہ کی مرضی چلا رہے ہیں. داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، دونوں بادشاہت ہیں. آج کے دور میں جمہوریت جسے کہتے ہیں، جمہوریت کے پیچھے جو گند ہے وہ حاکمیت ہے. عوام کون ہے؟ عوام حاکم ہے. جب عوام حاکم ہے تو یہ کفر بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، یہ طاغوت بھی ہے. اور جب عوام کو آپ بنائیں خلیفہ، خلافت، یہ خلافت عامہ کا تصور. وہ ایک خلافت خاصہ تھی، یہ خلافت عامہ ہے، عوامی خلافت. ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے یہ الفاظ استعمال کی، یہ ترکیب استعمال کی. انہوں نے کہا ڈیموکریٹک خلافت میری جو ہے نا وہ زیر انتظام ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے. ڈیموکریٹک خلافت، اس پہ لوگوں نے مذاق اڑایا. حالانکہ یہ وہ وزڈم والی بات ہے، یہ خلافت عامہ کا سادہ ترجمہ ہے. تو یہ جو آپ خلافت عامہ ہے، آپ اس میں یہ روح ڈال دیں کہ یہ خلافت عامہ ہے، یہ حاکمیت عامہ نہیں ہے. باقی اس کے بعد کوئی اس میں حرج نہیں رہے گی. وہ عوام اسی طریقے پر منتخب کریں جیسے حکمران منتخب کیے جاتے ہیں. البتہ یہ پابندیاں ضرور ہو جائیں گی کہ وہ جو بھی جس کو جو کھڑا ہو رہا ہے قانون ساز کے ممبر کے طور پر یا جو خلیفہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کا کوئی علم بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے کردار کے اوپر کوئی داغ و دبا نہ ہو، اس کی نیک نامی بھی دیکھی جا سکتی ہے. یہ ساری شرائط طے کی جا سکتی ہیں. جیسے اسلام کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک شخص عدالت میں کھڑا ہو کے گواہی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی تزکیت الشہود ایک پورا ڈسپلن ہے جس کو فالو کرنے کے بعد ہی وہ گواہی دے سکتا ہے. تو ایسی ہی شرائط ان لوگوں پر بھی نافذ کی جا سکتی ہیں جو اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کریں. اب اس میں ایک اشکال رہ جاتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں. وہ اشکال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہی کریں گے تو پھر یہی گند آئے گا خلافت کے نام پر. جو اب گند جمع ہے اسمبلیوں کے اندر یہی گند آئے گا. تو اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ ریولوشن کے ذریعے کیوں ہوتا ہے. جب ایک انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے ایک ریولوشنری کونسل ہوتی ہے جو ٹیک اوور کرتی ہے. ابھی ایک دم خلافت نہیں آ جاتی، وہ کچھ ضروری اقدامات کرتی ہے. اس ضروری اقدامات میں 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں. ایک نیا نظام تعلیم بنانا ہوتا ہے، ایک نئی نظریاتی ریاست کی بنیاد استوار کرنی ہوتی ہے، پورا سٹرکچر اس کے مطابق ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، نظام کے اندر ضروری تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں، پھر سسٹم کو رن کرنے کے لیے آپ الیکشن میں جاتے ہیں. وہ ایک بالکل مختلف ماحول میں الیکشن کی بات ہے. جیسے قبیلہ لعنت بن جاتا ہے اللہ رسول کی تعلیمات سے نکل کر، اور اگر اللہ رسول کی تعلیمات کے اندر ہو تو وہ برادری ہی معاشرے کو منظم رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ریاست جو آج جو بھی عوام کا تصور ہے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی شک نہیں.
لیکن آپ جب اس کی ایجوکیشن سے اور اس نظام کے اندر تبدیلی لانے کے بعد ایک نئے سسٹم کے تحت یہی سب کچھ لے کے آئیں گے، وہ بالکل ایک مختلف صورت ہوگی. یہی جمہوریت ہے جو ہندوستان پاکستان میں گند مچاتی ہے، یہی جمہوریت ہے جو سوئٹزرلینڈ میں بڑے فائدے بھی دیتی ہے. تو یہ ماحول کا اور اس کا جو بھی آپ سوسائٹی کا جو بھی رویے ہوتے ہیں اور اقدار ہوتی ہیں اس کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ اس بدلے ہوئے انقلاب کے بعد کا ماحول وہ یہ نہیں ہوتا. اس میں یہ جو گلی کے جو ہے وہ بدماش لوگ وہ حصہ نہیں لے سکتے، وہ آگے نہیں آ سکتے، بلکہ یہ کہ بڑے بڑے مالدار لوگوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس سوسائٹی کے اندر. اصل قدر و قیمت تقویٰ کی ہوتی، لوگوں کے اندر قدر و قیمت تقویٰ والے کی ہوتی ہے. تو اس طرح ایک پورا نیا ویلیو سٹرکچر بنانا پڑتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ آج اگر کوئی جو بالفعل اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے تو وہ ان اصولوں پر اس شکل میں عمل کر کے ہو سکتی ہے. باقی یہ کہ ایک یوٹوپیا ہوگا، ایک خیالی جنت ہے جو کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، نتیجہ صفر رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو، یہ بہت ہی میں نے مختصر بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی 3 گھنٹے کے خطابات ہیں، خطبات خلافت ایک پوری کتاب ہے ان کی. یہ چیزیں آپ ضرور پڑھیں. یہ آج کی بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر آپ اقامت دین کا کام نہیں کر سکتے. ان کو سمجھیے، خدا را اس کی طرف غور کیجئے، توجہ دیجئے، تو تب جا کے یہ سارے مسئلے خود ہم کنونس ہوں گے تو دوسروں کو کنونس کر بھی سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.